پیسہ، عزت، برکت آپ کا مقدر بن جائیں گے. آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب چیزیں ایک ساتھ کہاں سے رہی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا یہ عمل اتنا افضل ہے کہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت. ٹھیک ہے کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی برکت ہے، اور ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا آپ نے کبھی اس کا مطلب بھی پڑھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے بھی کچھ چیزیں نوٹس کری ہیں کہ اللہ پاک تو خود ہی اس دعا کو کہتا ہے مجھ سے مانگو. کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ یہ دعا مجھ سے مانگو. جب اللہ پاک خود کہہ رہا تھا تو وہ لازمی قبول کرے گا نا. وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، اور جب تم مانگو گے وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا. لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے پروردگار سے کیا مانگیں. لیکن اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں تو اس میں اللہ پاک نے خود سب بتایا کہ آپ کو کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ پاک ذات ہے جو آپ کی ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے. سورہ بقرہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ عرش کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی معراج کے موقع پر. ہمارے پروردگار نے انہیں عطا کی تھی، خاص طور پر یہ آخری 2 آیات جن کی بہت فضیلت ہے. سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں تو پڑھنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں، ہم لوگ ڈیلی اس کو پڑھیں. اور اللہ پاک نے خود یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو. تو اس کی فضیلت آج ہم لوگ اس پہ بات کریں گے. دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھے، میرا پیسہ بڑھے، اور یہ ساری چیزیں ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ وہ دعا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ صحت مند رہیں، اللہ پاک ہمیں شیطانی فتنوں سے محفوظ رکھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں اس صورت میں ساری اس کو پڑھنے سے بدل سکتی ہیں. سورہ بقرہ اس چیز کے لیے بھی اتنی زیادہ خاص ہے، اگر بری نظر لگ گئی ہے یا کوئی کالا جادو کروا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی خاص ہے کہ اس کے بھی آپ لوگ شر سے بچ سکتے ہیں. تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اتنی طاقتور ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ طاقتور ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ حفاظت کے لیے آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، دوسری دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جسے آپ کنسسٹنسی سے پڑھو، جسے آپ ڈیلی پڑھو. چاہے وہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے نا، تو آپ نے اگر اسے ڈیلی پڑھ لیا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے نا، تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے اس میں اللہ پاک اثر رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے. چاہے آپ 1 بار پڑھیں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے آپ نے پورے یقین کے ساتھ، اللہ پاک پر کامل یقین رکھ کر پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف. میں آپ کو فضیلت اس کی بتاتی ہوں کہ کتنی فضیلت ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے کچھ باتوں کا آپ کو نہ پتا ہو. اتنا سکون ملے گا آپ کو اسے پڑھ کر. اس کے ساتھ آپ کو ترجمہ بھی بتاتی ہوں، سناتی ہوں، سمجھاتی ہوں، تاکہ پڑھنے میں اور بھی مزہ آئے. ٹھیک ہے، ایسی لائف چینجنگ آیات ہیں یہ 2، اور انہوں نے ان آیات سے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ٹھیک ہے، پہلے میں اتنا آپ کو ترجمہ سمجھاتی ہوں. رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر خود کبھی ایمان لایا، اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے ہے اس پر ایمان لائے، اور مومن بھی ایمان لائے. ہم سب لوگ اسی پر ایمان لائے نا جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا، انہی فرشتوں پر، وہ فرشتے اسی کتابوں پر، اور اپنے نبی پر ہم ایمان لائے. تو ہم ان سب میں ہی شامل ہوتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں سے کسی سے بھی فرق نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، جو ہمارے سارے نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ڈالتے. وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے احکام سنے اور اطاعت قبول کی. ہم نے اپنے رب کی طرف سے احکام سنے ہیں اور انہی کی اطاعت کرنی پسند فرمائی ہم مسلمانوں نے. غفرانک ربنا الیک المصیر،
اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ ہمیں تیری مغفرت چاہیے, ہمیں تیری بخشش چاہیے, تو ہمیں بخش دینا. ٹھیک ہے, اور ہم نے تیری طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کی امانتیں ہیں تو یقیناً ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ دیکھیں اللہ پاک خود کہہ رہا ہے اپنے بندے سے, کیا کہہ رہا ہے کہ جتنا تم میں ہوگا نا بوجھ اٹھانے کا, میں اتنی ہی تمہیں تکلیف دوں گا, اس سے زیادہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا, اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہے. یعنی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, اچھے کام کا اچھا نتیجہ, اور اگر برا کرو گے تو اس کی سزا بھی آپ کاٹو گے. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک خود اپنی ان دعا میں کہہ رہا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا, اس پر ہمیں پکڑ نہ لینا. ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دعا اتنی ضروری کیوں ہے کہ آپ نے اس کو روزمرہ کا معمول بنا لینا ہے. گناہ تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں, بھول چوک بھی ہم سے ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے اللہ سے یہ دعا جب کرنی ہے نا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ٹھیک ہے, اپنے رب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے اپنی پہلی امتوں پر ڈالا. کسی کو بندر بنا دیا, کسی پر کوئی عذاب آ گیا, اس طرح سے قوموں پر. لیکن ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے رب سے یہی دعا کر رہے ہیں, اپنی آسانیوں کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر رحم نازل کرے, نہ کہ ہم پر اتنا بھاری بوجھ ڈالے جو ہم اٹھا نہ سکیں, اور جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر تھا, پہلی امتوں پر تھا. ٹھیک ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں, جس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے, اے پیارے رب ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے, اتنا بوجھ ہم پر مت ڈالنا. لنا به واعف عنا, ہم سے درگزر فرما, واغفر لنا, ہمیں بخش دے, وارحمنا, اور ہم پر رحم فرمان, تا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ٹھیک ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے, ہم اللہ سے کتنی پیاری دعائیں کر رہے ہیں. اس میں اللہ پاک نے خود اپنے بندوں کے لیے کیسی خوبصورت دعا جو ہے وہ قرآن میں رکھ دی ہے کہ میرا بندہ میرے سے مانگے, اور اللہ نے اتنی خوبصورت دعا کہ کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور کیا مانگنا ہے, اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ دعا میرے سے مانگو, یہ چیزیں میرے سے مانگو, اپنی بخشش مانگو, یہ مانگو کہ جتنا دکھ میں اٹھا سکتی ہوں مجھے اتنا. اور اللہ پاک نے کہا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور اللہ پاک آپ کو اتنی ہی مشکل سے میں ڈالتا ہے جتنی آپ ایزیلی برداشت کر سکو. ٹھیک ہے, آپ کے سے زیادہ مشکل میں وہ آپ کو نہیں ڈالتا, آپ کی ہمت سے زیادہ آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی. یہ تو آپ اپنے پروردگار سے یہاں پہ مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, اور اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے رب مجھے معاف کر دینا, اور جب تم اچھا کام کرو گے تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے کہا اچھائی کس کو کیا بدلہ ہے, اچھائی اور برائی کا بدلہ اگر برے کام کرو گے تو اس کا تو وبال پھر ہے ہی ہے نا, کہ تم اس کا اپنی جان پر اپنا نقصان وہ خود ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ یہ دعا پڑھ کر کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا سکون ملا ہوگا آپ لوگوں کو. یہ خوبصورت لائف چینجنگ دعا آپ نے پڑھنی ہے, چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھیں چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں, یہ آپ پر ہے, لیکن یقین کامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یقین ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں میرا رب مجھے نوازے گا. اپنے رب سے رحمت مانگنی ہے, رحمت کے طلبگار رہنا ہے کہ ہاں وہ قبولیت کرنے والا ہے, وہ قبول کرے گا میری دعاؤں کو. اس کے آگے رونا ہے, اس کے آگے گڑ گڑانا ہے, گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو ہی تو ہے جو مجھے نوازے گا, اور کون ہے یہاں میرا, کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے محتاج رہو, بندوں کے محتاج ہونے سے ہی بہتر. اللہ سے مانگو, اللہ خود ہی وسیلہ بنا دے گا. اس دنیا کے پیچھے بھاگو گی, ٹھوکر ملے گی, ضلالت ملے گی. اللہ تمہارے ایک آنسوں سے پیار کرتا ہے, اللہ تمہارے ایک آنسوں سے پیار کرتا ہے. جب تم اللہ پاک کے آگے رو گے نا تو پوری دنیا کیا, پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. اس دنیا کی اوقات ہی کیا ہے, وہ تو عرشوں کا مالک ہے, وہ تو فرش کا مالک ہے, وہ بہت رحیم ہے, وہ تمہارے لیے بہت 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 تم سے پیار کرنے والا, تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے، اس دعا میں ہر چیز کلیئر ہے، کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے۔ اس دعا میں اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے کامیابی مانگو، تو جو پروردگار خود آپ کو اپنے قرآن میں، اپنی اس پاک کتاب میں سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو، تو وہ کیا آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ وہ پاک پروردگار آپ کو یہ چیزیں نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی، کیونکہ اللہ کو ہمارا رونا پسند ہے نا، تو ہمیں اس سے مانگنا ہے، اس کے آگے ہی رونا ہے، اس کے آگے ہی جھکنا ہے۔ کبھی کبھی جب ہم پر بہت زیادہ مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنے بندے کو اتنی ہی مشکل دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے یا جس کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک اتنا ہی آپ کو دکھ تکلیف دیتا ہے جتنا آپ ایزیلی جو ہے وہ ہمت کے ساتھ برداشت کر سکو، اتنا ہی آپ کی زندگی میں پرابلمز آتے ہیں جنہیں آپ آرام سے فیس کر سکو۔ اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بچایا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی پرابلم آ گئی ہے تو پتہ نہیں ہم کتنی بڑی پرابلم سے بچ گئے ہوں۔ یہ چیزیں دیکھنے ہماری سوچ سے بہت باہر ہیں۔ اللہ پاک ہماری غیب سے مدد کرتا ہے، ہم اپنے پروردگار کے غیب کو نہیں جانتے، ہم غیب کے علم کو جانتے ہی کہاں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو چیزیں ہیں اور جو ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی حد تک سوچ سکتے ہیں، جتنا ہماری سوچ بہت لیمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنی ہماری سوچ ہے، جہاں تک ہماری سوچ جاتی ہے۔ وظیفہ آپ چاہے کوئی بھی کرے گی، لیکن یقین سے بڑا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا پروردگار میری مدد کرے گا، یہ چیز پوری کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یقین سب سے مین فیکٹر ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کوئی بھی دعا پڑھنی ہے، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔